جہاں ایسا ہوتا ہے تو میں قبلہ کے حوالے مائک کرتا ہوں، یہ اپنی گفتگو سے پہنچنے والے ہیں چند منٹوں کے بعد، اتنی دیر تک میں آپ کا وقت لینا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میری جو اولاد ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو۔ یہ چاہنا برا بھی نہیں، اولاد کو مال و دولت دے کر جانا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے سامنے وہ محتاج ہو۔ لیکن اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں جو اولاد کو مال و دولت دے کر تو جائے لیکن اولاد کو یہ نہ بتائے کہ جنازے کیسے پڑھنا، نماز کیسے پڑھنا، پڑھاتے ہوئے ڈگریاں اس کے ہاتھ پہ تھما دی۔ لیکن آج بیٹا اس قابل نہیں کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے، بیٹا اس قابل نہیں کہ ماں کے لیے خود دعا کر سکے۔ یہ قبلہ کاری صاحب تشریف فرما ہے، کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں روز اور 200 فون آتے ہیں، امی کا ختم ہے پڑھے قرآن دے دے۔ ماں تیری قرآن ہم پڑھیں، تو کیوں نہیں پڑھتا؟ جہاں سارا دن بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، پڑھائی ہوتی ہے، یہ بچے اپنا سبق یاد کرتے ہیں۔ لوگوں نے مذہب و دین کو صرف نماز تک محدود کر لیا۔ جہاں یہ چاہتے ہو نا کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، وہاں یہ بھی چاہو کہ کل قیامت کے دن میری اولاد اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو، شرمندہ نہ ہو میری اولاد۔ مجھے پتہ ہے کہ لوگ علماء کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میں کل ایک پروگرام پہ تھا ادھر ہاؤسنگ سوسائٹی میں، تو میں نے کرسی پہ بیٹھ کر ابھی خطبہ شروع کیا تھا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، کہکہ نہیں مارنا اپنے مسجد کے اندر، بڑی دلچسپ بات ہے۔ لوگ ہمارے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ رشید صاحب، میں نے ابھی خطبہ شروع کیا، سامنے سے بندہ اٹھ کر نا، اس کو فون آیا، میرے سامنے سے اٹھ کر یہ دروازے کے پاس گیا ہوگا، اس کو کسی نے پوچھا بھی کی پروگرام کتنے تک پروگرام پہنچ گیا، آگے جواب سنیے گا، کہتا مولوی لگے پتہ نہیں کی کرن گے ساڑھنا۔ یہ حال ہمارے لوگ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ من وقر عالما فقد وقر ربا، میرے آقا فرماتے جس نے عالم کی عزت کی اس نے اپنے رب کی عزت کی۔ تم نے یہ تو حدیث سن لی کہ ماں کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے، باپ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ کبھی مولوی ممبر پر بیٹھ کر یہ حدیث بھی سناتا کہ عالم کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا، عالم کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ہمارے سامنے مولانا ویس صاحب تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ بچہ بائیو کیمسٹری فزکس میں 10th کلاس میں تقریباً پورے نمبر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ کتنے 10 1041 نمبر ہے اس کے میٹرک کے اندر، اس کا مطلب ہے اس کی FSC فری پیکج میں آتا ہے۔ لیکن اللہ نے دل میں دین پڑھنے کا شوق پیدا کیا، آج ماشاءاللہ بچہ دوسرے سال کے اندر۔ مجھے ایک بندہ کہتا مولوی بننے کا فائدہ کیا، پیکج کیا ہے؟ یہ بندہ مولوی بنے تھے، پیکج کیا ہے؟ یہ ہماری کالج کی زبان میں بولتے ہیں نا کو تنخواہ، پیکج کیا ہے؟ میں پیکج نے گولی مار، عزتاں بڑھیاں۔ پیکج کیا کہا؟ کبھی دیکھا کسی مولوی نے بھی خودکشی کی ہو؟ آپ 1450 سال میں ریسرچ کر کے دیکھ لے، تحقیق کر کے دیکھ لے، کوئی چھوٹی مسجد کا مولوی بھی خودکشی کی موت نہیں مرا۔
میں آپ کو ایک فرش بتا سکتا ہوں کتنے بادشاہ حرام کی موت مرے، کتنے وزیر حرام کی موت مرے. توڑے کو ایک نہیں سنبھالی جاندی، مولوی نے 4 کیتیاں تو ساریاں سنبھالیاں. یہ حقیقت ہے، یہ سب دین کی برکت ہے میرے بھائی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی طرف آؤ. اپنی تو جیسی بھی گزر گئی، کوئی بچہ دین کی طرف لے کر آئے کہ مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کر کہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بچہ ڈاکٹر بنائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بننا چاہیے، ڈاکٹر بھی بننا چاہیے بچہ. لیکن ڈاکٹر بنا کر بچہ میرا جنازہ نہ پڑھ سکے تو اس کی ڈاکٹری کا مجھے کیا فائدہ؟ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، عرصہ ہوا مسجد کے اندر قرآن شریف پڑھ رہے تھے. جس کی اماں فوت ہوئی تھی نا، اس کا وہ بڑا بیٹا، اماں کا بڑا بیٹا میرے کان میں آ کر کہتا ہے حضرت صاحب قرآن شریف کا پروگرام ہے، یہاں پڑھنا کیا ہے؟ زندگی ساری گزر گئی پیسہ کماتے ہوئے، اولاد کو مال دے کر جاتے ہو تو اولاد کو دین دے کر بھیجا، اور دین کی بڑی بار ہے. میرے حضور فرماتے ہیں میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے بھاگیں گے. لوگ علماء سے بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ کہا اس لیے بھاگیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ علماء ہم پہ سختیاں، تنگیاں، سختی کرتے ہیں. یہ مولوی 2013 سے لے کر 2021 تک کوئی سخت جملہ میں نے نہیں آپ کو سنایا اس مسجد کے اندر. طبعاً میں سخت طبیعت کا آدمی ہوں، عقائد کے حوالے سے بھی فقیر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا الحمدللہ. لیکن لوگ علماء سے بھاگیں گے اس لیے کہ لوگ علماء سختی کرتے ہیں. فرمایا جب علماء سے لوگ بھاگیں گے اللہ ان کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا. نمبر 1 ان کی روزی سے برکت ختم ہو جائے گی. نمبر 2 ظالم حکمران ان پر مسلط ہو جائیں گے. آج 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، کوئی بندے دا پت حکمران منو بھی دس دو کتے ہے تھے. پچاس سے زائد اسلامی ممالک ہے، کوئی ایسا حکمران جس نے زمین پہ عدل کیا. اچھا روزی میں برکت ختم ہو جائے، زندگی چلتی رہندی، کبھی مل گئی کبھی کھالی، کبھی بہتی مل گئی کبھی زیادہ مل گئی کبھی کم مل گئی، زندگی کا پیا چلتا رہتا ہے. ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہے، زندگی کا پیا چل ہی رہا ہے. لیکن فرمایا تیسری مصیبت علماء سے بھاگنے، علماء سے دور ہونے کی یہ ہوگی کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. علماء کے پاس آ جائیے، مدارس کے ساتھ رابطہ رکھیے اور مشائخ کے ساتھ رابطہ رکھیے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رابطہ رکھیے. یہ زندگی بھی بہتر، وہ زندگی بھی بہتر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ